میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم جتنے بھی الیکشنز لڑے ہیں ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ لڑتے ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے عوام سے کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے. میں اپنے سندھ کے عوام جو میرے سامنے یہاں موجود ہے، جو مختلف ڈسٹرکٹس میں آن لائن میرے آواز سن رہے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے، نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں، تو شاباش. پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں. مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ انصاف کے نظام نہیں، وہ ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں، عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا. اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے، اور کوئی کام نہ ہو. شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے، یا کسی یونٹ کا جھگڑا کسی وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں. اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے پروسیس کرنا. یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، میرے نہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے، جو وہ 18 اکتوبر پہ یہاں کراچی میں آئی تھی تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا. جب لیاقت باغ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی. اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی. جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے. کیا مطلب؟
کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں؟ اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں، تب بھی ملوڈ۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے، کیا کیا نہیں کیا ہو۔ میں گواہ ہوں، میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی، اسی کوٹ لکھپت جیل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی۔ مجھے جتنا اس عدالتی نظام کا پتہ ہے، اندر کا پتہ ہے، کسی اور سیاستدان کو نہیں پتا۔ آپ نے کیا کیا؟ مشرف نے عامریت رکھا، تب بھی آپ نے کہا ہمارا اسی نظام نے، جس نے آپ کا حق کا دفاع کرنا ہے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہی عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے، وہی عدالت اجازت دیتا ہے ایک فوجی جنرل کو کہ وہ اپنا مرضی کا آئین بنائیں اور ہم کہیں ملوڈ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں، تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں۔ انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا، ہری کو انصاف نہیں ملتا، مزدور کو انصاف نہیں ملتا، بٹ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو جج صاحب کو ملتا ہے۔ ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے، ہمیں سکر جیل میں ہمارے عورتیں کو بند کرے، ہمیں ہمارے والدین کو 11 سال جیل میں رکھے، ہمارا کیس کراچی سے پنڈی شفٹ کرے، ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے، یہ ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوڈ، ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا طریقہ مفاہمت کی سیاست کا ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے ہر ظلم کو بھولنا ہے؟ ہم تو حساب لیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کا نظام ہے، کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں وہ 100% شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ وہ وعدے پہ مبنی ہے جس پہ شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا۔ 18 اکتوبر کے وقت اپنے یہ کیمپین شروع کیا، تو ہمارا بھی 18 اکتوبر آ رہا ہے۔ میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد شہر میں آپ جوائن کریں، ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے مطالبہ کریں گے انصاف کا، ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے جوڈیشل ریفارمز کا، ہم سب مل کے
मुतालबा करेंगे आईनी अदालत का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे बराबरी की नुमाइंदगी का। जो मेरे दोस्त मुख्तलिफ इज़लाम में बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो मेरे बात सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी मेरे हदायत है, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके पास हर सवाल का जवाब है, पीछे ना हटे, आप अवाम के पास जाए, अवाम को समझाएं कि हम आपके लिए ये काम करने जा रहे हैं, जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। अब मैं एक कोशिश करूंगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ सियासी जमातों का मुशावरत के साथ एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके लिए हमारे पास एक जमहूरी और साफ तरीके से इस आईनी तरमीम को हम अपने पार्लियामान से पास करवा सके और अपने अवाम को फ़ायदा दे सके। इंशाअल्लाह ताला इस काम के हवाले से मैं कल एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल रहा हूँ। आपको मालूम है कि माजी में जब भी इस मुल्क में आइन साजी हुआ है तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब का जमात का बहुत ही अहम किरदार रहा है, और हमारा उम्मीद है कि जैसे माजी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ने मिल के इस सरजमीन बेआइन को अपना पहली जमहूरी वफाकी इस्लामी आइन दिया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम मिल के 26th अमेंडमेंट का तरमीम की सूरत में इस मुल्क की इंसाफ का निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। एक समझाने के लिए कि मैं मांग क्या रहा हूं, आपको वो मैं बयान करना चाहूंगा कि मैं कह क्या रहा हूं, हमारा जद्दोजहद किस चीज के लिए है। और आप मेरे साथ थोड़ा मदद करे या मदद नहीं करे, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं क्या है। आसान लफ्ज़ों में मैं उर्दू में समझाना चाहूँगा और फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिंधी में समझाऊँ, ताकि कि हम मांग क्या रहा है। मांग क्या रहा है? सिर्फ बराबरी। बराबरी की बुनियाद पे हमने 18वीं तरमीम की सूरत में डेवोल्यूशन किया। बराबरी हमने लिया जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 यूनिट तोड़ के हमें सूबे दिए, 1 यूनिट तोड़ के हमें बराबरी के बुनियाद पे पार्लियामान दिया और वफाक की नुमाइंदगी के लिए सेनेट दिया। तो उसी बराबरी की बुनियाद पे हम बराबरी मांग रहे हैं। और एक शेर है जिसको मैं अपने मकसद के लिए चेंज कर रहा हूं कि बराबरी सरासरी असा घरू था IA3 अदल इंसाफ J3 अदल इंसाफ J3। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे उर्दू से ज्यादा कमजोर तो मेरा सिंधी होता है, और इस पे मीम्स तो बनने हैं, लेकिन अगर हम मीम्स की गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने जो काम है वो कैसे करेंगे। एक बार फिर, बराबरी सरासरी असा घरू था A3 अदल इंसाफ J3 अदल इंसाफ J3। हम इस्लामाबाद वालों के लिए इसको मैं अब इसका तर्जमानी भी करता हूं कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। मैं
پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو، اس ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ 18 اکتوبر کو حیدرآباد شہر سے، جہاں سے ہر جمہوری جدوجہد شروع ہوا ہے، جہاں سے اس ملک کا ہر انقلاب کا پہلا جو شروعات ہے وہ ہمارا حیدرآباد میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 18 اکتوبر کو ہم سب حیدرآباد میں جمع کر کے اپنا برابری کا مطالبہ، صرف اتنی عدل انصاف جتنی